ایک شخص نے حکیم سکرات سے پوچھا کہ صحت مند شخص کو مباشرت ہفتے میں کتنے بار کرنے چاہیے؟ حکیم سکرات نے جواب دیا، سال میں 1 مرتبہ۔ پھر اس شخص نے کہا، اگر طاقت اور جوش زیادہ ہو اور اتنے میں صبر نہ ہو سکے تو؟ حکیم سکرات نے جواب دیا، مہینے میں 1 مرتبہ۔ پھر سوال کرنے والے نے پوچھا، اگر اس پر بھی برداشت نہ ہو سکے، طاقت اور جوش زیادہ ہو تو پھر؟ حکیم سکرات نے جواب دیا، ہفتے میں 1 مرتبہ۔ پھر اس سوال کرنے والے نے پوچھا، اگر طاقت اور جوش زیادہ ہو اور اس پر بھی صبر نہ ہو تو پھر؟ تو کم؟ سکرات نے سختی سے جواب دیا، منی بدن کا تیل روح ہے، اگر کوئی اس پر بھی صبر نہ کرے تو پھر اس شخص کو چاہیے کہ اپنی روح کو بدن سے نکال کر پھینک دے اور زندگی سے ہاتھ دھو کر مردوں کی لائن میں شریک ہو جائے اور اپنی قبر تیار رکھیں۔ پھر حکیم سکرات نے جواب دیا کہ مباشرت میں میانہ روی اختیار کی جائے، نہ ہی بالکل ترک کرے اور نہ ہی بالکل زیادہ کرے، ورنہ تو دونوں حالتوں میں ہی نقصان ہوتا ہے۔ کچھ حکماء نے تو مباشرت میں کم سے کم 3 دن کا فاصلہ طے کیا ہے، جیسے بغیر بھوک کے کھانا کھانے سے نقصان ہوتا ہے، اسی طرح بغیر خواہشات کے مباشرت کرنے سے اس سے بھی زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ مباشرت کی بھوک کی علامت یہ ہے کہ بغیر کسی شہوت کا خیال لائے اگر جوش گرمی پیدا ہو اور اعلیٰ تناسل میں سختی پیدا ہو تو سمجھ لے کہ مباشرت ہے۔ بھوک اور بے بھوک مباشرت کے نقصان۔ بے بھوک مباشرت اگر کی جائے تو اس سے چڑچڑاپن، بدن میں سستی اور حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ انزال یعنی منی کے نکالنے کے بعد طبیعت میں چڑچڑاپن اور غصہ پیدا ہوتا ہے اور انسان کو ندامت اور شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ مباشرت اگر میانہ روی سے ہٹ کر کے جائے تو اس سے بدن میں سستی پیدا ہوتی ہے، کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ انسان چونکہ لذت کا دوانا ہے، اس لیے وہ بار بار معاشرت کی خواہش کرتا ہے۔ خواتین 9 مہینے عمل کے دوران ہونے والے تکلیفیں سہل ہوتی ہیں اور بچے کو جنم دینے والی تکالیف بھی برداشت کر لیتی ہیں، لیکن مباشرت کے وقت وہ ساری تکلیف بھول جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر انسان 1 مرتبہ مباشرت کی لذت پا لیتا ہے تو پھر اسے تو رخ نہیں کر